میرے بیٹے کی لاش میرے سامنے ہر وقت نظر آتی رہتی ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے خواب جھوٹا بیان کیتا سوں، کوئی کہہ رہا ہے بیان کرنے والا کوئی جھوٹا ہے ہی، کوئی کہہ رہا ہے قرآن خوانی کیوں کیتی سوں، یہ تو حرام ہے، کوئی کہہ رہا ہے دعا کیوں کروائی سوں، سارا حلال حرام ایتھے ہی رہ گیا۔ ایک زخمی باپ کے زخم پر پھنبا رکھنے کی بجائے میں نے بڑے انسان زندگی میں صدمے دیکھتا ہے، ناگواریاں دیکھتا ہے، میں نے بڑی بڑی ناگواریاں دیکھی، لیکن عاصم کی ناگواری حضرت عبداللہ بن ابو بکر کے اشعار ہیں جو میں نے تھوڑی تبدیلی کے ساتھ آپ کو ذکر کیے ہیں۔ اے عاصم، جب تک سورج چمکتا رہے گا تیری یاد میرے اندر تازہ ہوتی رہے گی، میں تمہیں کبھی بھلا نہ پاؤں گا۔ اے عاصم، دن ہو یا رات ہو تیری یادوں سے میرا بسیرا ہو رہا ہے، میرا دل تجھ میں دن میں بھی اٹکا ہوا ہے، رات کو بھی اٹکا ہوا ہے۔ یہ اس وقت میری حالت ہے، تو میں اس کانپتے ہاتھ کو دیکھتا ہوں، پھر یہ شعر پڑھتا ہوں، ترکت ابا کا مرعشۃ یدا، تو نے کس حال میں باپ کو چھوڑا کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، وَأُمُّكَ لَا تُسِيغُ لَهَا شَرَابًا، اور تیری ماں کا سینہ اتنا گھٹ گیا ہے کہ اس کے اندر پانی بھی نہیں جا رہا، جو سب سے آسانی سے چلا جاتا ہے۔ یہ کیفیت ہو ماں باپ کی، اور کوئی مولانا اٹھ کے تبصرے کر رہا ہو، کوئی مفکر اٹھ کے تبصرے کر رہا ہو، بتاؤ میرے پر کیا گزری ہو۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ زبان کو روکنا ساری شریعت کا خلاصہ، دین بیان کرتے ہوئے جن کی زبانیں زہر بن جائیں اور شعلے برسائیں، ان کو بھگتنا پڑے گا آخرت میں۔ میں نے اپنا حصہ معاف کر دیا، میں نہیں چاہتا کہ یا اللہ میں نہیں چاہتا میری توبہ کہ میری وجہ سے تیرے محبوب کے کسی امتی پر کوئی تکلیف آئے، میں نے سب معاف کر دیا، لیکن اللہ کا نظام تو چلتا ہے، اور صرف لائک لینے کے لیے جھوٹی خبر، چند پیسے اکٹھے کرنے کے لیے، وہ یہ نہیں جانتے کہ ایک باپ کا زخمی جگر اور کتنے زخم گہرے ہو جائیں گے تمہارے چند پیسوں کے لالچ، اور کرنے کو کوئی باتیں ہیں نہیں، اور جو اس قسم کی واہیات بولتا ہے اس کو لوگ سنتے بہت، کوئی مثبت بات کرتا ہے تو اس کو سنتا کوئی نہیں۔ میں نے اپنا دکھ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، اور آپ کو نصیحت کرتا ہوں اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ میرے نبی نے کبھی منبر پہ کھڑے ہو کر کسی کو برا بھلا نہیں، عبداللہ بن ابی کو بھی برا بھلا نہیں کہا، مجلس میں بیٹھ کر کسی کو برا نہیں کہا، اور تو یہ کرتا ہے، مرتے دم تک آپ نے یہ کسی کو نہیں کہا۔ کسی کی کمی بھی دیکھی تو نظریں جھکا لی، اس کی کمی کو اچھالا نہیں۔ ہمارے ہاں، ہمارے خطیبوں کے ہاں یہ دین بن چکا ہے کہ ان کے سامنے میرے نبی کی سیرت نہیں ہے، تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، ویسے بھی کسی کو اپنی زبان سے دکھ نہ دیا کر۔ چہ جائے کہ ایک جوان بیٹے کی موت کا غم لیے ایک زندہ لاش پھر رہی ہو، اور اس کو پتھر مارے جائیں، اور اس پر اپنے غصے کو نکالا جائے، بڑے دکھ کی بات ہے، بڑے درد کی بات ہے۔ یہ ہماری قوم کی گراوٹ کی انتہا ہے، گراوٹ کی میں تو اس وقت پاگل تھا، جہاں سے مجھے کسی نے جھوٹا خواب بھی سنایا تو میں نے تسلی لی کہ شکر ہے میرا بیٹا، جوان بیٹے کو اللہ نہ تنوں اٹھاون دے ویلا وکھاوے، اللہ تنوں اٹھاون دا ویلا نہ وکھاوے۔ تو جو
تار سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو ساز پہ بیت گزری ہے وہ کس دل کو پتہ ہے۔ یہ تو وہی جانتا ہے جس پہ یہ صدمہ گزرتا ہے، وہی جانتا ہے جس کا جگر ٹوٹے ٹوٹے ہوتا ہے۔ اوروں کو کیا پتہ کہ اولاد، جوان اولاد کا، اور میرا بچہ یہ اتنا نیک تھا، کبھی غیبت نہیں کرتا، کبھی غیبت نہیں کرتا، کسی سے نفرت نہیں کرتا تھا، کسی کی غیبت کرنے نہیں دیتا تھا، کسی کی برائی کرنے نہیں دیتا تھا۔ یعنی اس کی آپ بات سنو کہ یا اللہ جن جن لوگوں نے پاکستان کو لوٹا ہے اس میں جتنا میرا حصہ لوٹا ہے میں نے سب کو معاف کیا۔ ایسے اخلاق والا بچہ میرا مر جائے اور مجھ پر تان و طنز ہو رہا ہو، قرآن خوانی کیوں کرائی، کفر کر دیتا ہے، اسلام ہی چوں نکل گیا۔ یہ دیوبندی بریلویوں نے آپس میں لڑ کے پوری امت کا دھولیا بگاڑ کے رکھ دیا۔ خطیبوں نے، میں صحیح علماء کی بات نہیں کر رہا، خطیب چاہے دیوبندی کے ہوں، چاہے اہل حدیثوں کے ہوں، چاہے وہ بریلویوں کے ہوں، چاہے وہ شیعوں کے ہوں، سوائے نفرت کی آگ بھڑکانے کے ان کے پاس اور کوئی موضوع کوئی نہیں۔ نئی گاڑی میں کوئی غریب آدمی کو بٹھاتا نہیں ہے، وہ نئی فارچون میں وہ پاگل کو بٹھاتا تھا۔ یہ بھی مذاق بنا دیا لوگ، ہائے ہائے ارے، اور دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھرنا آئے کیوں، اور تم مجھے اور رلا رہے ہو۔ اس کو بھی مذاق بنا دیا۔ وہ ابھی بھی زندہ ہمارے گاؤں میں، جائیں ویکھنے جا کے ویکھ لو۔ اور اس نے کہا کہ میرے رب نے میری بخشش کر دی اس ملنگ کی خدمت کی وجہ سے۔ اسے پاگل دے کپڑے وٹامنا، نامامنا، وہ دے وال کٹامنا، وہ دے نو کٹامنا۔ ایک زمیندار دے بیٹے دا اے کوئی سوکھا کام، وہ دے ماں پہ نان کر دے۔ اتنا غریبوں سے اس کو پیار تھا، اور سخاوت کوٹ کوٹ کے بھری تھی، اور نوکروں کو بھی بھائی کہہ کر بلاتا تھا۔ ہم لوگ بلاتے اوے ایدیا، ہمارے جو ہم نے اپنے والدین کو دیکھا، چاچے تائے بابے دیکھا، اوے برا کہتا بھائی ادھر آئیے۔ یہ وجہ ہیرا بندے دا کھڑی جاوے تو دا کیا بس۔ شرم ہی نہیں ہوندی لوگ کم بختاں چار ٹکے یا سستی شہرت لین واسطے